نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها من جو کوئی یشفع شفاعت کرے سفارش کرے شفاعتن سفارش حسنتن اچھی یکن ہوگا لہو اس کے لیے نصیبن ایک حصہ منہا اس میں سے من یشفع جو کوئی شفاعت کرے. شفاعت کیا چیز ہے؟ شفاعت کا لفظ شین فے عین سے ہے. شفاعت کے لفظی معنی ہوتے ہیں ملنا یا ملانا. اسی وجہ سے لفظ شفع عربی زبان میں جوڑنے کے معنی میں آتا ہے. قرآن پاک کی ایک سورت میں آتا ہے والشفع والوتر. تو شفع کا اپوزٹ وتر یا وتر ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے اکیلا، اور شفاعت کا معنی ملا ہوا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کمزور طالب حق کے ساتھ اپنی قوت ملا کر اس کو مضبوط کر دیا جائے، یا بے کس اکیلے شخص کے ساتھ مل کر اس کو جوڑا بنا دیا جائے. یعنی اگر ایک شخص اکیلا ہے اور وہ کام نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ دوسرا جب مل جاتا ہے تو وہ اس کو جوڑا بنا دیتا ہے. اور اگر ایک انسان خود کسی کے کام نہیں آ سکتا تو کسی دوسرے سے کہہ کر اگر کمزور شخص کو کوئی حق دلا دیتا ہے یا اس کی مدد کرا دیتا ہے تو اس سے دوسرے کا بھلا ہو جاتا ہے، اور اسی چیز کا نام شفاعت ہے. تو شفاعت کا کیا معنی ہوا؟ اردو میں اس کا ترجمہ سفارش سے کیا جاتا ہے. سفارش کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر ایک شخص اپنا کام خود نہیں کر سکتا یا اپنا حق لینے میں کمزور ہے، بے کس ہے، تنہا ہے، تو کوئی دوسرا شخص جو طاقتور ہے، جو مدد کرنے کے قابل ہے، وہ خود یا کسی سے کہہ کر اس کی مدد کرا دے تاکہ اس کی کمزوری ختم ہو جائے، اس کی مشکل آسان ہو جائے. یہ سفارش اگر کسی جائز چیز میں ہو تو بہت نیکی کا کام ہے، اور اگر یہ کسی ناجائز چیز میں ہو، یعنی کسی ایسے شخص کے لیے ہو جو کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے یا جس کا کوئی غلط مقصد ہے، تو اس کے لیے سفارش کرنا بھی بہت بڑی غلطی ہوگی. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا یا آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صحابہ سے فرماتے تم سفارش کرو. یعنی آپ کے پاس اگر کوئی شخص کچھ لینے کے لیے آتا تو آپ خود سے نہیں دے دیتے تھے، بلکہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کیا کہتے؟ تم سفارش کرو، اس کا تمہیں ثواب ملے گا. نہیں دیں گے تو آپ خود، لیکن پاس بیٹھنے والوں کو بھی اس دینے کے اجر میں آپ شریک کر لیا کرتے تھے. پھر فرمایا اور اللہ جو چاہتا ہے اپنے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے یا فیصلہ کرا دیتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے سفارش کرو تاکہ تم اجر پاؤ، اشفعوا فلتؤجروا. یعنی سفارش کرنا، اور خاص طور پر کسی اچھے کام کی سفارش کرنا،
انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. اسی لیے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ یکن لہو، ہوگا اس کے لیے نصیب منہا، اس میں سے ایک حصہ. نصیب کا لفظ نون صاد بے نصب سے ہے، معین حصہ، نصب کرنا گاڑنا، یعنی ایک متعین حصہ اس کو اس میں سے نیکی کا ملے گا. یہاں حصے سے مراد نیکی کا حصہ ہے، نہ کہ کوئی کمیشن یا پروفٹ. ایسا کیوں ہے کہ محض کسی شخص کے کہنے پر، کسی شخص کی سفارش کرنے پر اس کو بھی نیکی کے کام میں حصہ دے دیا جائے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام معاشرے کے اندر ایک بھائی چارے کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہے، جس میں غریب شخص، کمزور شخص کی مدد کی جائے. کوئی شخص بھی بے حس ہو کر، خود غرض ہو کر، صرف اپنی ذات میں محو ہو کر زندگی بسر نہ کرے، بلکہ معاشرے کے ان افراد کو ساتھ لے کر چلے جو بنیادی طور پر کسی بھی کمی کا شکار ہیں یا کسی بھی مشکل کا شکار ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اسلام نیکی کے کام میں لوگوں کو انکریج کرنا چاہتا ہے کہ لوگ خیر اور بھلائی میں حصہ لیں. اگر ایک شخص خود ایک کام نہیں بھی کر سکتا تو کم از کم وہ اس میں پیچھے نہ رہے کہ دوسروں کو اس کی توجہ دلا دے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف راہ دکھانے والا ایسا ہی ہے جیسا اس کو کرنے والا. یعنی اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کا پتہ بتاتا ہے، خیر اور بھلائی کے کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو اس پر رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر مل جائے گا جتنا اس نیکی کے کرنے والے کو. پھر اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی تکلیف پر تڑپتا ہے، اس کی خیرخواہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی مدد کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کان اللہ فی عون عبدہ ما دام فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. یعنی آپ اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے خود بخود آپ کی مدد شروع ہو جائے گی. اور ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی مدد کا محتاج نہیں، جو ضرورت مند نہیں؟ جیسے وہ ایک شعر میں آتا نا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو جو لوگ دوسروں پر مہربانی کرتے ہیں، دوسروں کی خیرخواہی کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ان کی مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھا جائے کہ جب بھی کسی کی سفارش کی جائے تو صرف سفارش کر دی جائے، دوسرے شخص کو اس کام پر مجبور نہ کیا جائے. اپنے کسی عہدے یا کسی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی پر کسی اچھے یا برے کام کا جبر نہ کیا جائے، اسے اس پر مجبور نہ کیا جائے. اس کے لیے ہمیں ایک مثال ملتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، کہ حضرت عائشہ کی ایک کنیز تھی جن کا نام بریرہ تھا. تو حضرت عائشہ نے اپنی اس کنیز کو آزاد کر دیا. اب آپ نے لونڈیوں کا حکم پڑھا ہوگا کہ جب ایک لونڈی آزاد ہو جاتی تو پھر اس کے لیے چوائس ہوتی. اگر اس کا شوہر غلام ہو تو وہ اس سے آزاد ہو سکتی، کیونکہ ایک آزاد عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ آزاد مرد سے شادی کرے. اب وہ اگر نہیں چاہتی کہ غلام مرد کی زوجیت میں رہے تو وہ اس سے بھی آزاد ہو جاتی. اب آپ دیکھیں
کہ ہوا یہ کہ اس کنیز کو جو ہی آزادی ملی تو یہ اپنے شوہر سے آزاد ہو گئی. اس کا شوہر جس کا نام مغیث تھا وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا. اس کی آزادی پر وہ بہت پریشان ہوا اور بچوں کی طرح بلک بلک کے روتا تھا کہ اب یہ میری بیوی نہیں رہے گی. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کو بہت ترس آیا کہ یہ شخص اس قدر پریشان ہے. تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے سفارش کی مغیث کی کہ دیکھو وہ تمہارے لیے اتنا روتا ہے، تم اسی کے ساتھ دوبارہ اپنا تعلق قائم کرو. لیکن وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی ریکمنڈیشن یا سفارش ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ صرف سفارش ہے، کیونکہ وہ کہنے لگی کہ اگر یہ آپ کا حکم ہے تو میں اپنی مرضی کے خلاف بھی مان لوں گی، لیکن اگر صرف سفارش ہے تو اس پر میں معذرت خواہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجبور نہیں کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو اس معاملے میں کتنا حق دیا ہے کہ اس پر جبر اور اکراہ نہیں کیا، خاص طور پر اس معاملے میں جہاں آزادی اور غلامی میں سے کوئی حق ہو. تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کے لیے بھی سفارش کرتے ہوئے جبر نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی خیر اور بھلائی کی بات کیوں نہ ہو. یعنی اسلام میں شخصی آزادی ہے، یہ نہیں کہ ایک شخص کی بھلائی کرتے کرتے آپ دوسرے کی تباہی کر دیں. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو شخص بری سفارش کرے گا، کسی غلط کام کی سفارش کرے گا. سیئۃً سے مراد یہاں کیا ہے؟ ناجائز کام. یکن لہ کفل منہا، اس کے لیے اس میں سے بھی حصہ ہوگا، یعنی اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، برائی کا حصہ. کفل بمانا کفالت ہوتا ہے، کسی کام کا لازمی بدلہ خواہ اچھا ہو یا برا ہو. دگنے بدلے کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ. تو مراد اس سے یہ ہے کہ اگر کسی نے غلط کام کی سفارش کی تو سفارش کرنے والے کا گناہ میں بھی حصہ ہوگا. مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمے سے بھی زیادہ مدد کی تو وہ قیامت کے دن اللہ کی پیشی میں اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم اور مایوس ہے. یعنی اگر کوئی شخص قتل کر رہا ہے اور دوسرا آ کر کہتا ہے کہ ہاں ہاں کرو اس کو قتل، اس نے خود قتل نہیں کیا، صرف قتل کرنے والے کو ایک لفظ سے انکریج کر دیا، تو اس انکریجمنٹ پر بھی اس کی شدید پکڑ ہو جائے گی اور قیامت کے دن اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہو جائے گا وہ شخص جس نے غلط بات کی سفارش کی. پھر اسی طرح اپنے عہدے اور اختیارات کا ناجائز دباؤ جو ہے وہ بھی غلط ہے، وہ بھی شفاعت سیئۃ میں آتا ہے. پھر اسی طرح سفارش پر معاوضہ حرام ہے. سفارش پر معاوضے کو کیا کہتے ہیں؟ رشوت. اس میں ہر طرح کی رشوت داخل ہے، خواہ مالی ہو یا کسی اور شکل میں ہو، یعنی مال ہو، کیش ہو، کائنڈ ہو، یا یہ کہ اپنے کام کے بدلے میں کام نکلوانا ہو. مثلا ایک شخص دوسرے سے یہ طے کرے ٹھیک ہے میں تمہارا یہ کام کرتا ہوں تم میرا یہ کام کرو، تو یہ بھی معاوضہ ہو جاتا ہے. سفارش فی سبیل اللہ کرنی چاہیے، اس پر کسی قسم کے شکریہ کی اور معاوضے کی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، ایسا کرنا بھی ممنوع ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ جو سفارش کا اصل کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو کر رہ گیا ہے. سفارش کسی اچھے معنی کے لیے تو ذہن میں ہی نہیں آتی.
فی سبیل اللہ کسی کی مدد کرنے کے لیے تو سفارش کا تصور ہی نہیں رہا کہ بغیر کسی معاوضے کے اور بغیر کسی فائدے کے کوئی شخص یہ سوچے کہ ہاں میں کسی کمزور یا مجبور انسان کی مدد کر دوں. یہ چیز نہیں پائی جاتی. یعنی جس مقصد کے لیے دراصل شفاعت یا سفارش کی بات کی گئی تھی وہ مقصد ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ ایک تجارت بن گئی. سفارش ایک تجارت بن گئی اور اسے اپنی دنیا کو بڑھانے کا ذریعہ بنا لیا گیا. عموماً تعلقات یا عہدے کا اثر ڈالا جاتا ہے اور بسا اوقات تعلقات کی وجہ سے مثلاً رشتہ داروں کو غلط قسم کی سفارش پہ مجبور کرتے ہیں. بعض اوقات ایک شخص اپنے عہدے کو غلط استعمال کرتا ہے. ان تمام امور میں انسان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں بھی گناہ میں شامل ہیں. یعنی سفارش سے مراد کسی کو ناجائز کام میں انکریج کرنا نہیں، بلکہ کسی کو اس کا جائز حق دلانا ہے. اگر کوئی اچھے طریقے سے کرے گا تو اچھی جزا پائے گا، برا کرے گا تو برا پائے گا. پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور ہے اللہ ہر چیز پر نگہبان. مقیت، مقیت کا لفظ جو ہے قاف واو تے سے ہے. قوت، اس کے کئی معنی ہیں. ایک ہے نگران حاضر، دوسرا ہے قادر قدرت والا، اور تیسرا ہے روزی تقسیم کرنے والا. اب آیت کے آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس طرح کی سفارش کرنے جا رہے ہو، کس کے لیے کر رہے ہو، کس کام میں کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالی قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ اصل قدرت اور طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ضروری نہیں کہ کسی کی سفارش سے کسی کا کام بن جائے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو اس سے بھی سکھانا کیا مقصود ہے؟ سکھانا یہ مقصود ہے کہ انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ کسی کی سفارش سے میرا کام بن گیا اور سفارش کرنے والا ہی نعوذ باللہ خدا کے برابر ہو گیا. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کام سفارش سے نکل آتا ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول کر کس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں؟ سفارش کرنے والے کی طرف، یا جس انسان سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ چیز بھی شرک کو جنم دیتی. کس طرح کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان کو بھول کر دنیا میں وقتی طور پر کسی فائدہ پہنچانے والے کا ہی شکر گزار ہو کر رہ جائے اور اس سے اوپر اس کی نگاہ ہی نہ اٹھے. لیکن عام طور پر کیا ایسا ہی نہیں ہوتا؟ ہم انسانوں کے تو مرہون منت رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کسی بھی انسان کو اگر ہمارے ساتھ احسان یا بھلائی کی توفیق ہوئی ہے تو یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے. یہ اس کا اپنا کمال نہیں. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں خیال نہ ڈالے تو کوئی اس قابل نہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے. اس لیے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. اور تیسرا معنی روزی تقسیم کرنے والا، یعنی خصوصی طور پر روزی کی تقسیم اللہ کے پاس ہے. اگر کسی کی سفارش کے باوجود کوئی کام نہیں ہوا تو اس میں اس شخص سے بھی ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے. ہمارے عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو سفارش کے لیے کہا اور اس نے کی بھی لیکن اس کی سفارش کام نہ آئی تو پھر عموماً کام کے نہ ہونے پر کیا رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے؟ سفارش کرنے والے کی ناقدری کی جاتی ہے، حالانکہ وہ تو صرف اس پر بھی قدردانی کا مستحق ہے کہ اس نے سفارش کر دی.
اگر آگے کام نہیں بنا تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس سے ناراض ہوں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا حُيِّيتُم، اور جب تم دعا دیے جاؤ، سلام کیے جاؤ. حُيِّيتُم کا لفظ جو ہے تحیہ سے ہے. تحیہ کا روٹ ہے یہ ہے، اسی سے لفظ حیات ہے زندگی کے معنوں میں. عرب عام طور پر کسی سے ملاقات کے وقت کہا کرتے تھے حیاک اللہ، اللہ تجھے زندگی دے. جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں جیتے رہو. ان کے ہاں گریٹنگ کا طریقہ کیا تھا؟ حیاک اللہ کہتے. تو اس سے حییتم بتحیۃ کا لفظ پھر ہر دعا کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، اور خصوصاً سلام کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ ہر معاشرے میں کچھ ایسے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں جو معاشرے کے افراد آپس میں میل ملاقات کے وقت ابتدائی تعارف، اظہار محبت اور اعتماد، نشان اخوت اور مودت اور علامت وحدت کے طور پر استعمال کرتے ہیں. دنیا کے اگر مختلف مذاہب کا جائزہ لیا جائے یا مختلف زبانوں کا یا مختلف کلچرز کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں میں اسلام سے پہلے ایسے 2-3 الفاظ رائج تھے، مثلا اہلاً و سہلاً، حیاک اللہ، مرحبا وغیرہ. سلام کا لفظ بھی معروف تھا، لیکن بعد میں باقی الفاظ کی نسبت سلام کو ایک اسلامی شعار قرار دیا گیا. اگرچہ باقی الفاظ بھی باقی رہے، لیکن مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو اس وقت السلام علیکم کے الفاظ استعمال کریں. تو یہاں پر پھر حییتم کا لفظ جو ہے السلام علیکم کہنے کے معنی میں ہے. فرمایا جب تم سلام کیے جاؤ، السلام علیکم کہے جاؤ، بتحیۃ کوئی بھی سلام، فحیو تو تم سلام کرو. کیا مراد ہے اس سے؟ سلام کا جواب دو. کیسے؟ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے زیادہ بہتر طریقے سے، اَوْ رُدُّوهَا یا اسی کو لوٹا دو. یعنی وعلیکم السلام کہہ دو یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسن منہا کیا ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ. اور ردوہا کیا ہے؟ وعلیکم السلام. یعنی یہ برابر کا جواب ہے. عربوں کے علاوہ دنیا کی اگر دیگر زبانوں اور کلچرز کا جائزہ لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ عام طور پر کیا معنی رکھتے ہیں. السلام علیکم کا معنی تو ہے تم پر سلامتی ہو، اور السلام اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے. گویا ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے اور السلام علیکم کہتا ہے تو یہ صرف اظہار محبت ہی نہیں، دعا ہی نہیں، اللہ کا نام لینا بھی ہے، اللہ کا ذکر کرنا بھی ہے، دوسرے کو اللہ کی یاد دلانا بھی ہے، اور دعا کے معنوں میں ایک بہترین دعا کہ تم میری طرف سے ہر طرح محفوظ رہو،
کیونکہ مسلمان کی تو تعریف ہی یہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور پھر السلام یعنی ہر طرح کی سلامتی ہو تم پر، ظاہری سلامتی بھی، باطنی سلامتی بھی، یعنی تمہاری زندگی، صحت، جان و مال، اولاد، ایمان، اخلاق، ہر چیز سلامتی میں رہے. کیونکہ صرف سلام نہیں بلکہ السلام ہے. تو ال کیا ہے؟ استغراق کا، یعنی مکمل سلامتی. اور پھر صرف دنیا کی نہیں، آخرت کی بھی. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ کتنے جامع الفاظ ہیں السلام علیکم کے. لیکن جب ہم کچھ دوسرے الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ خود آپ ہی کے کلچر میں اب سلام سے زیادہ کس چیز کا رواج ہے؟ ہیلو اور ہائے کا. جب ان الفاظ کا مطلب معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کا کوئی مطلب ہی نہیں، ان کا کوئی معنی نہیں. ہاں، ایک گمان یہ ہے کہ ہیلو کا لفظ ہیل سے ہے، لیکن حقیقی معنی کسی کو معلوم نہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف زبانوں یا مختلف علاقوں میں سلام کا جو لفظ ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے. اور اس میں ادائیگی میں بھی آپ دیکھیں ان الفاظ کا اگر صحیح پروننسیشن بھی آپ کو معلوم ہو وہ کیسے ساؤنڈ کرتا ہے. جسے وہ چائنیز میں بتا رہے نیہا، اور دوسری طرف السلام علیکم. تو اب دیکھیں کہ جو ساؤنڈ ہے اس کا بھی ایفیکٹ فرق ہے. ایک لفظ آپ سنتے ہیں تو وہ آپ کی طبیعت پہ اور طرح گزرتا ہے، دوسرا سنتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. تو السلام علیکم کہنا صرف ایک لفظ بولنا ہی نہیں بلکہ ایک دعا دینا ہے، دوسرے کی خیر چاہنا ہے، بھلائی چاہنا ہے. امام ابن عیینہ کا ایک قول نقل کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اتدری ما السلام، کیا تم جانتے ہو کہ سلام کس چیز کا نام ہے؟ پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ سلام کرنے والا دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میری طرف سے بالکل مطمئن رہو، امن میں رہو، بے خوف رہو، یعنی مجھ سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک یاد دہانی بھی ہے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں السلام علیکم، پھر اس کو تانے دینے لگتے ہیں، پھر اس کے سامنے کو غیبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے عمل برباد کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جھوٹ، دھوکہ اور فریب کا معاملہ کرتے ہیں، تو خود ہمارے قول فعل میں تضاد ہو گیا. تو سلام جو ہے دراصل ایک یاد دہانی بھی ہے کہ دیکھو جب تم کسی سے مل رہے ہو تو نہ اس کو خود تکلیف دینا، نہ اس سے تکلیف پانا، اور نہ ہی اپنی تکلیف کا کوئی سامان تیار کرنا. لیکن چونکہ ہم اس لفظ کی روح ہی کو نہیں سمجھتے اس لیے کبھی شعوری طور پر سلام نہیں کیا، صرف ایک روایت کے طور پر، ایک رواج کے طور پر. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض علاقوں میں تو سلام بھی نہیں بولتے، یعنی ہم مسلمانوں میں سے، بلکہ صرف آداب کہتے ہیں. بسا اوقات ہم جلدی میں السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، لام کو پروناؤنس نہیں کرتے، جبکہ السلام کا مطلب ہے موت. بعض جگہ سلام کرنے کے بعد پاؤں بھی پڑتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں پاؤں پڑے تو کہتے ہیں یہ بری بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے انسان کو، دوسرے کا ادب اور احترام سکھایا ہے، لیکن ایسا احترام نہیں سکھایا جس میں دوسرے انسان کی توہین ہو. بعض علاقوں میں پگڑی اتار کر پاؤں میں رکھی جاتی ہے یا پاؤں چھوئے جاتے ہیں. بعض علاقوں میں صرف سلام بولا نہیں جاتا اور صرف مسافہ نہیں کیا جاتا بلکہ ہاتھ چومنا بھی لازمی سمجھا جاتا ہے. یہ بھی ایک بلا وجہ کا تکلف ہے. اسلام نے ان ساری غلامیوں سے نجات دلا کر کیا فرمایا؟ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، کہ جب تم احترام کے ساتھ سلام کیے جاؤ تو اس سے بہتر سلام کرو یا اسی کو لوٹا دو. سلام کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اس نے زمین میں
یعنی زمین والوں کے لیے رکھ دیا ہے، پس السلام کو آپس میں پھیلاؤ، اس کو رواج دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔